کل زمانے پر مسلم بادشاہت آپ کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون، صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام ماؤں اور میری پیاری اسلامی بہنوں، گزشتہ تفسیر کی کلاس میں ہم ایک آیت، اس کی تفسیر ذرا سرسری انداز میں دیکھ لیے تھے، وہیں اسی آیت سے میں دوبارہ بھی اس کی تفسیر کے ساتھ میں آگے کی تفسیر کرنا چاہوں گا۔ یہ آیت ہے بڑی آیت، ان فی خلق السماوات والارض۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیوں کو بیان کیا۔ چنانچہ میں آپ کو بتایا تھا آسمانوں کی پیدائش کے سلسلے میں، زمین کی اور زمین کے اندر کی چیزوں کے سلسلے میں، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کو بتایا کہ آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش میں غور کرو، بے شمار ہزاروں لاکھوں کی چیزوں کو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ اس کے ضمن میں آپ کو بتایا تھا اس کے اندر کہ اللہ نے آسمانوں میں، ہم جو دیکھتے ہیں نا، یہ آسمان صرف اتنا ہی نہیں ہے، بلکہ جو ہم آسمان دیکھتے ہیں، ان آسمانوں کے اوپر کئی سارے آسمان، پھر اس سے پہلے زمین اور آسمان کے درمیان کی جو کائنات میں، اسپیس کے اندر جو حصے ہیں، جو چیزیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ستارے سیارے بنائے ہیں، ان کا چلنا یہ زمین سے کئی گنا زیادہ، ہزار لاکھوں گنا زیادہ، ان ساری چیزوں کو چلانا، یعنی اپنی جگہ ٹھہرے ہوئے بھی نہیں بلکہ چلانا، یہ ساری چیزوں میں غور و فکر کرنا، زمین سے نکلنے والے سونے، چاندی اور دیگر خزانے، اس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنی دوسری نشانی کو بتایا ہے کہ لیل و نہار کا اختلاف، اختلاف اللیل والنہار۔ آدمی صرف دن ہی دن ہو تو انسان بہت زیادہ تنگ آ جائے گا، سکون غارت ہو جائے، انسان کما نہیں سکتا، کچھ کر نہیں سکتا۔ اور اگر خالی رات ہی رات ہو تو انسان بہت سی مصیبتوں میں پڑ سکتا، انسان کی کمائی کے سلسلے میں پریشانی ہو جائے گی اور سکون غارت ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رات کو پیدا کیا، دن کو پیدا کیا، اس وقت کے لیے ایک کام متعین کر دیا، اگرچہ کہ ہم آج فطرت کے خلاف، اللہ کے جو نیچر ہے، نیچر کے خلاف زندگی گزارنے کی وجہ سے بہت سی بیماریوں کے ہم شکار ہو رہے ہیں۔ رات اللہ نے سونے کے لیے بنایا، مگر ہم نے آدھی پونی رات کو ہم دوسرے فون کے استعمال کے لیے، دوسری چیزوں کے لیے ہم نے نکال لیا ہے۔ دن اللہ تعالیٰ نے کام کاج کے لیے، جب صبح صادق ہو تبھی سے انسان بھی جاگتے رہنا چاہیے، لیکن غیر تو اس کی پابندی کرتے ہیں، لیکن اللہ معاف کرے مسلمان اس سلسلے میں صفر ہوتے جا رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے بتایا والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس۔ آپ دیکھے ہوں گے کہ لوہے کا کوئی چھوٹا سا ٹکڑا ہو، تانبا ہو، ہم اگر اس کو پانی میں ڈالیں تو ایک سیکنڈ کے لیے، ایک منٹ کیا، ایک سیکنڈ کے لیے بھی رکتا نہیں، فوراً وہ نیچے چلا جاتا ہے پانی میں، گلاس کے اندر، برتن کے اندر فوراً چلا جاتا ہے۔ لیکن اللہ کی قدرت دیکھیں، سمندر میں اللہ تعالیٰ کیسے بڑے بڑے شپ، بڑے بڑے جہاز اللہ تعالیٰ سمندر میں چلاتے ہیں، کتنے ہزاروں کے ٹن، لاکھوں کا ٹن اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں وہ، ایک نہیں دو نہیں، ہم ایک کنٹینر دیکھتے، دو کنٹینر دیکھتے، کتنا وزن، کتنا بڑا، لیکن اسے ہزاروں کے ٹن لے کر جہاز ایک وقت میں سمندر میں کتنے جہاز جاتے ہیں۔ یہ سب کیسے ہوتے ہیں؟ ایک چھوٹی سی ہم کاغذ میں بنا دیے، پانی میں چھوڑ دیے نہیں جہاز، یہ جہاز ایک بھی ہمارا اپنا وشارم تو اس کے سامنے چھوٹا، بڑے بڑے گاؤں سے بھی بڑھ کر، بڑی بڑی سٹیوں کے برابر ایسے جہاز چلتے ہیں سمندر میں۔ اللہ تعالیٰ اسی کو کہتے ہیں یقیناً آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں
والفلک اللتی، اور اس کشتی میں، والفلکی یہ ایک عربی گرامر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ایک ایسی جمع پلورل ہے کہ اس کا واحد بھی سنگولر بھی پلورل بھی ایک ہی آنے والا. والفلک اللتی تجری فی البحر، اور اس کشتی میں جو چلتی ہے سمندر میں، بما ینفع الناس، ان چیزوں کو لے کر جو انسانوں کو نفع دیتی ہیں. واقعتاً صرف ٹرین سے، صرف اگر ہوائی جہاز سے، ایروپلین سے، صرف اسی سے چیزوں کو منتقل کرنے کا ہوتا تو چیزوں کی قیمت آسمان کو چھوتی. سمندر میں اللہ نے یہ نظام چلایا، اس زمانے میں صرف اسی پر ڈیپینڈ تھے. اب جہازوں کا، ہوائی جہاز کا، ٹرین کا سب انتظام ہونے کے باوجود وہ سلسلہ برابر سے جاری ہے. وما انزل اللہ من السماء، اس کے بعد نمبر 4 میں اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی نشانیوں کو کیسے اللہ کی قدرت کو کیسے پہچان سکتے ہیں. اللہ نے کہا وما انزل اللہ من السماء، آسمان سے جو اللہ بارش اتارتے ہیں، ہزاروں من پانی لے کر، وہ بادل آسمان میں، بادل ٹکا ہوا ہے، رکا ہوا ہے. فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، مردہ زمین اللہ تعالیٰ اس بارش کے ذریعے سے اس کو زندہ کر دیتے ہیں، بالکل سرسبز و شاداب کر دیتے ہیں. ہزاروں من پانی، تھوڑا سا پانی بھی اگر بوجھ اوپر چلا جائے تو وہ بوجھ کی وجہ سے، گریوٹی جو ہمیں بولتے ہیں نا، وہ گریوٹی کی وجہ سے وہ نیچے آ جانا چاہیے وزن. لیکن اللہ کی قدرت دیکھو، ہزاروں، ابھی بارش ہوئی، ابھی دوپہر میں بارش ہوئی، ابھی بھی ہلکی بارش ہوئی، تو ان ہزاروں من پانی کو یہ بادل اپنے اندر اٹھائے ہوئے ہیں. کتنا وزن، گر جانا چاہیے تھا لیکن نہیں، اللہ روک کر رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ذمہ لگا کے رکھا ہے، کدھر لے کر جانا، کون سے بادل کو کدھر لے کر جانا، کہاں بارش برسانا ہے، کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سب ڈیسائیڈ کیے ہیں. آسمان سے اللہ تعالیٰ بارش میں پانی جو برساتے ہیں نا، واقعی آدمی 1000 کولڈ ڈرنکس پی لے، 1000 آدمی آئس کریم کھا لے، ٹھنڈے مشروبات پی لے، کچھ بھی کر لے، آئس کریم کھاتا ہے ادھر سے فوراً پوچھتا ہے بھائی ذرا پانی لاؤ. آئس کریم کھانے کے بعد پانی پی نہ سکا ہے، کولڈ ڈرنکس پیا ہے، ادھر جوس پیا ہے، لیکن فوراً کہتا ہے کہ ذرا پانی لاؤ. اسی لیے شریعت کو آسمان کے اس پانی کے ساتھ، بارش کے ساتھ مثال دے کے اللہ ایگزامپل دے کے بولتے ہیں کہ جس طرح سے انسان کون سی بھی چیز، مشروبات، ٹھنڈک کچھ بھی پی لے، آئس کریم کھا لے، کچھ بھی کر لے، لیکن پانی ہی سے اس کی پیاس بجھے گی، دوسری چیزوں سے اس کی پیاس نہیں مٹتی، ختم نہیں ہوتی. اسی طرح سے انسان کی روحانی ضرورت جو ہے نا، آخرت کی کامیابی، صرف اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو جو شریعت دیے ہیں، اسی شریعت کو جاننے ہی میں انسان کی کامیابی کا مدار ہے. اگر اس کو نہیں جانے گا، دنیا بھر کے علوم فنون جان لیا، دنیا بھر کے علوم فنون کو جان لیا، کیا کس ڈگریاں ہیں اس کے پاس، کہاں کی جا کو کس کی بھی چیزوں کے اندر PhD کر لیا ہے، کچھ بھی آ جائے نا، اس کی کامیابی شریعت محمدیہ کو جاننے پر ہی ہے. اسی لیے اللہ بارش کے ساتھ مثال دے کر بولتے ہیں. تو وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها، جس طرح سے مردہ زمین کو اللہ دوبارہ سے آباد کر دیتے ہیں، سرسبز و شاداب کر دیتے ہیں نا، اسی طرح سے ہم سب جب مر جائیں گے، سارے کے سارے، آج تک کروڑوں کے لوگ انتقال کر گئے حضرت آدم علیہ السلام سے حساب کر کے ہم دیکھیں تو. لیکن ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ جتنے بھی مر گئے ہیں نا، ان سب کے سب کو اٹھائے گا. باس بعد الموت، مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے. میدان محشر میں اللہ ہم سب کو جمع کرے گا. تو یہ اس کی بھی مثال قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ دے کر، ایگزامپل دے کر بولتے ہیں کہ جیسا زمین مر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو آباد کر کے دکھاتے، انسانوں کے بھی مر جانے کے بعد، ہزاروں سال پار ہو جانے کے بعد، برزخ کے عالم کے بعد اللہ میدان محشر میں سب کو جمع کرے گا دوبارہ. تو اس آیت کو دیکھ لیں، وما انزل اللہ من السماء، اور اس پانی میں جس کو اللہ نے آسمان سے اتارا، فاحیا به الارض بعد موتها، پھر اس کے ذریعے زمین کو اس کے خشک ہو جانے کے بعد، یعنی مر جانے کے بعد، سوکھ جانے کے بعد زندہ کیا. وبث فیہا من کل دابہ، اور ہر قسم کے جانور اس میں پھیلا دیے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت ہے. زمین پر آپ دیکھو، صرف زمین پر، پانی پر اگر دیکھیں تو ہزاروں کے لاکھوں کے مخلوق ہیں. ہم کو زیادہ 2-3 قسم معلوم، سمندر میں کیا کیا ہیں بول کے، مچھلی بولے، کیکڑا بولے، ایسا کچھ 2-3 چیز ہی ہم بتا سکتے ہیں. لیکن صرف زمین بھی آپ لے لو، پانی نہیں، صرف زمین اگر لے لو، جس زمین میں ہم بستے ہیں، اس زمین میں کتنے قسم کے جانور ہیں نہیں معلوم ہم کو. لاکھوں کے انواع، لاکھوں کی قسموں کے جانور ہیں. لا تعد ولا تحصى، انسان شمار نہیں کر سکتا، گن کر بتا نہیں سکتا، معلوم نہیں کر سکتا. اچھا،
اللہ پیدا کر دیے بس اتنا کیا نہیں، یہ لاکھوں کی جو مخلوق ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ روزی پہنچاتے ہیں. جیسا میری اور آپ کی روزی مقدر ہیں، دو چیزیں ہمیشہ انسان کے پیچھا کرتی ہیں نا، ہم چاہے تو بھی نہیں چاہے تو بھی، ہماری روزی ہماری موت. ویسے صرف ہماری نہیں ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر چلنے والے، رینگنے والے، دوڑنے والے، ہر کیڑے مکوڑوں سے لے کر بڑے بڑے جانوروں تک، ہر قسم کے لاکھوں قسم کے جو جانور ہیں سب کی روزی کا بھی اللہ تعالیٰ انتظام کر کے رکھا ہے. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور ہر قسم کے جانور اس میں پھیلا دیے. وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو چلایا، کبھی گرم ہوا چلتی ہے، کبھی سرد ہوا چلتی ہے، کبھی کم چلتی ہے، کبھی زیادہ چلتی ہے. کبھی انہی ہواؤں کی وجہ سے لوگ حرارت سے، گرمی سے راحت پاتے ہیں. ٹھنڈی ہوا چلی الحمدللہ بول کے اللہ کا شکر ادا کرتے، خوش ہوتے ہیں، وہ اللہ کی نعمت کے طور پر بہار لانے والی ہوا رہتی. کبھی انہی ہواؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بربادی بھی لاتے ہیں. کتنی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے ایسے زوردار ہواؤں کے ذریعے سے، طوفان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بربادی دی. اللہ کبھی کبھی عبرت کے واسطے انہی ہواؤں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو سبق بھی سکھاتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اسی لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی فوج میں دو طاقتور فوج ہیں. اللہ جب کسی قوم کو عذاب دینا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان دو کو استعمال کیے ہیں طاقتور، ایک ہوا ہے اور ایک پانی ہے. تو اللہ تعالیٰ اسی کو کہتے ہیں وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور ہواؤں کے الٹ پھیر میں. ہوا ہمیشہ ایک سائیڈ میں ایک ہی چندہ سے نہیں چلتی، نہ کبھی زور، جیسا کہ ابھی بتایا، ویسے 4 جہتوں سے بھی 6 جہتوں سے چلتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان سب کو اس کے اندر بیان کیے ہیں کہ ہواؤں کے الٹ پھیر میں اللہ کی قدرت کو پہچانو. وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، جیسا کہ بتایا میں، لاکھوں ٹن پانی لیے یہ ابر معلق گرتے نہیں ہیں، رکے ہوئے ہوتے ہیں. جہاں اللہ کو برسانا مقصود ہے وہاں یہ بارش برساتے ہیں. وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور اس بادل میں جو معلق ہے آسمان اور زمین کے درمیان. یہ سب چیزوں کے بارے میں ہم غور کیے. ایک مسلمان عقل مند سمجھدار ہے تو یقیناً ان ساری چیزوں میں غور کرے گا. اگر کوئی انسان ہے سمجھدار ہے وہ ان چیزوں میں غور کرے گا تو ہرگز اس کے منہ سے اللہ ایک ہے، اللہ ہر قسم کی قدرت رکھنے والا ہے، اللہ اکیلا ہے، اللہ ہر قسم کی طاقت والا ہے، یہ نکلے بغیر نہیں رہے گا. کیونکہ ان نشانیوں کے ذریعے سے اللہ کو پہچاننا بہت آسان. لآیات لقوم یعقلون، اسی لیے اللہ کہتے ہیں البتہ ان سب میں نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عقل مند، سمجھدار، اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کر کے اللہ کی قدرت کو پہچاننے اور سمجھنے والے بنائے. آمین. میری قابل احترام خواتین، اس جگہ میں آپ کو ایک لیسن دینا چاہوں گا، ایک سبق، کہ ہم کیا کریں. روزانہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق کو لے لیں، کسی ایک مخلوق کے بارے میں غور و فکر کریں، اس کے بارے میں کم سے کم، یہاں اتنے سارے فائدے بولے گئے نا، کم از کم ایک مخلوق کے بارے میں کم سے کم 3 فائدوں کو سوچیں. تب ذرا اللہ کی مخلوق میں، اللہ کی یہ خلقت کے اندر، کائنات کے اندر جب غور کریں گے نا، اللہ کی طاقت ہمارے دل کے اندر آ جائے گی، کتنی بڑی طاقت والے ہیں اللہ. تب جا کر ہمارے دل کے اندر یہ بھروسہ ہو جائے گا تب اللہ ایک ہے، ذات میں بھی، صفت میں بھی، اولاد دینے میں، شفا دینے میں، طاقت دینے میں، حکومت دینے میں، کسی میں کوئی بھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا. اسی لیے آگے کی آیت ہی ویسی ہے. جب ہمارے دل میں یہ آ جائے گا اللہ کے علاوہ کس کے پاس بھی یہ قدرت نہیں، ہم شرک بھی نہیں کریں گے. اب جو بھی لوگ شرک کرتے ہیں وہ اللہ کی ان قدرتوں میں غور نہیں کیے، اسی وجہ سے وہ شرک کرتے ہیں. شرک کیا؟ بتوں کے نام اپنی طرف سے گھڑ لیے، بنا لیے، سوچ لیے سو صرف ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم. صرف مشرکین، ان کے باپ دادا سوچ لیے ایسی ایک طاقت والا ایک معبود رہے گا، انہیں بارش دیتا سو، انہیں ہوا دیتا سو، انہیں دھوپ دیتا سو، ایسا بول کے سوچ کر 300 نہیں 3000 مورتیوں کو بھی، بتوں کو بھی وہ اپنی طرف سے گھڑ لیے. انہیں ایسا رہے گا بول کے اس کی ایک شکل بنا لیے پتھر میں، اسٹیچو. کوئی حقیقت نہیں، حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں. ہمارے ذہن میں یہ ہو یا اللہ جب تم مالک ہے، باقی ساری چیزیں مخلوق ہیں، کوئی مخلوق خالق کے برابر کیسے، کوئی مرزوق رازق کے برابر کیسے؟ یعنی
کائنات کی ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا اللہ، تو پیدا کرنے والے بھی پیدا ہوئے سو بھی دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اسی لیے آگے کی آیت ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. جب انسان کسی کے بارے میں، بلکہ انسان کیا بلکہ یہ کہنا چاہیے کوئی بے وقوف جب عقل نہیں چلاتا ہے تو اللہ کے علاوہ کے لیے بھی قدرت طاقت ہے بول کے سمجھنے لگتا ہے اپنی بے وقوفی کی وجہ سے. جب وہ سمجھ میں اور آگے بڑھ جاتا ہے تو خدا کو چھوڑ کر دوسروں کو بھی اپنا معبود بنانا شروع کر دیتا، حالانکہ اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی بھی نہیں، مگر اپنی ناسمجھی کی وجہ سے یہ دوسروں کو بھی شامل کر لیا. اب ایمان والے اور شرک کرنے والے ان دونوں کے درمیان اللہ تعالیٰ فرق بتاتے ہیں. جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو شریک کر لیے وہ ان کو بھی معبود بنا لیے، محبت کرتے ہیں، لیکن ایمان والے کو معلوم اللہ کے علاوہ کون بھی معبود نہیں، تو اللہ کی فقط صرف اور صرف اللہ کی محبت ان کے دلوں میں ہوگی. اللہ کے برابر کسی کو ٹھہرائیں گے بھی نہیں، اللہ کے جیسی محبت کسی اور سے کریں گے بھی نہیں. تو آیت کا پہلا حصہ تو یہی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر کئی معبود بناتے ہیں. اندادا یحبونہم کحب اللہ، ان سے وہ محبت کرتے ہیں اللہ کی محبت کی طرح. اب میں اور آپ ایمان والے ہیں الحمدللہ، تو ہم کو کیا ہونا چاہیے، ہماری کیا حالت ہونی چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایمان والا ایسا ہونا کہ اللہ سے محبت ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ کی صفات پر، اللہ کے اعمال پر، قدرت پر اس کا یقین ہو، اور اللہ کے لیے بول کے جس کو چاہتے ہیں اس پر پوری جان مال سب قربان کرنے کا اپنا نیچر. جب اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں ہے بولے تو اللہ کے لیے ہماری اپنی جان بھی، ہمارا اپنا مال بھی، ہمارا اپنا وقت بھی، سب کچھ اللہ کے لیے قربان کرنے، صرف کرنے کے لیے تیار رہنا. والذین آمنوا، اللہ ہمارے بارے میں کیا بات بولتے ہیں، مگر ہمیں ایسا ہے کیا بول کے ایک سیکنڈ کے لیے سوچ لینا. والذین آمنوا، اور جو ایمان والے ہیں، اشد حبا للہ، وہ اللہ سے زیادہ محبت رکھنے والے ہیں. ہمیں ایسا ہے کیا، یا دوسری چیزوں کی محبت، ہماری اپنی جان کی، اولاد کی، مال کی، یہ سب چیزوں کی محبت اللہ کی محبت سے بھی بڑھ کر ہے کیا بول کے سوچ لینا. اللہ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں، ہم کیسے ہیں. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، آگے کی دوسری بات شروع ہوتی ہے. اس سے پہلے میں صحابہ کے کچھ اقوال سنا دینا چاہتا ہوں آپ کو. ایک تفسیر کی کتاب کے اندر صحابہ کے اقوال آثار میں سے چند باتیں لکھے ہیں، ان میں سے کچھ کو میں آپ کو سناتا ہوں. میں ایک صحابی سے سوال کیا گیا، حضرت ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہے، اس کی کیا پہچانت ہے، اس کی نشانی کیا حضرت، ہمیں کیسا معلوم کرنا میرے دل میں اللہ کی محبت ہے بول کے. تم کو بھی، مجھے بھی، ہم میں سے ہر ایک کو ضرورت ہے سو سوال. وہ سوال کریں تو صحابی جواب دیے. نمبر 1، ہر چیز میں تمہارے نفس پر اللہ کے حکم کو تمہیں ترجیح دیتے ہیں کیا، چیک کر لو. یعنی سب چیز پر اللہ کا آرڈر اوپر، باقی سب بعد میں. اللہ کا آرڈر کر کو آ گیا تو میرا دل چاہے تو بھی نہیں چاہے تو بھی، میرے بچوں کو پسند رہے تو بھی نہیں رہے تو بھی، منجے دل پسند کرے تو بھی نہیں کرے تو بھی، اللہ کا آرڈر آ گیا بولے تو سب بعد میں، اللہ کا آرڈر فرسٹ بول کے یہ ہے کیا. نمبر 2، اللہ تعالیٰ سے ملنے کا، اللہ سے ملاقات کا، میری موت کے بعد میں اللہ سے ملوں گا، قیامت میں اللہ سے میں ملوں گی، اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، یہ شوق دل کے اندر ہے کیا، چیک کرنا. نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہمیشہ ڈر رہنا. جو اللہ سے ملنے کا بھروسہ رکھتے ہیں نا، یقیناً اللہ کی طاقت قدرت کو جاننے کی وجہ سے ان کو اس بات کا بھی ڈر ہوگا کہیں میری غلطیوں کی وجہ سے اللہ عذاب نہیں دے دینا بول کے عذاب سے ڈر بھی رہنا. مطمئن بے خوف ہو جانا بھی یہ اچھے لوگوں کی علامت نہیں رہتی زندگی کے اندر. اسی طرح سے دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے ہمیشہ اپنی زندگی کے اندر اللہ کی معرفت کو بڑھانے میں لگ کر رہنا. اللہ کی معرفت، اصلاح، تصوف، سلوک، ان لائنوں کے ذریعے سے اللہ کی معرفت کو اور زیادہ بڑھانے میں لگے رہنا. جیسا کہ آپ یہ تفسیر کی کلاس میں بیٹھے ہیں، اللہ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بھی اسی میں سے کوشش کا ایک حصہ ہے. اللہ کی معرفت، اللہ کو جاننا چاہتے ہیں تمہیں. اسی طرح سے اس صحابی نے کہا، کوئی بھی اللہ کا فیصلہ چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو، ہرگز تمہارے دل میں کوئی سوال نہیں آنا، شکایت نہیں آنا، نہ زبان سے نہ دل سے، کئی کو اللہ ایسا کر دیے، ایسا نہیں، ایسا کر کو رہنا تھا نا، یہ ہرگز نہیں آنا. یہ سب اللہ تعالیٰ سے تمہارے دل میں محبت کے ہونے کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ سے اور اللہ کن چیزوں کو چاہتے کہ ان سے محبت ہونا، یہ ہمارے دل میں ایمان ہونے کی علامت. اللہ بتاتے ہیں قرآن میں،
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में बताएं कि अल्लाह किन चीज़ों को चाहते हैं, अल्लाह क्या क्या चीज़ें पसंद करते हैं, अल्लाह को कौन पसंद, वैसी चीज़ों की मोहब्बत हमारे दिल में है तो इसका मतलब ये है कि ईमान हमारे दिल में सही माने में है। बल्कि जब एक ख़तरनाक बात मुफस्सिरीन लिखते हैं, जब गैरुल्लाह की मोहब्बत बढ़ती जाती ना, अल्लाह के अलावा दूसरों की मोहब्बत हमारे दिल में बढ़ती 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 बढ़ती, एक टाइम वो आएगा, इसका लास्ट लेवल क्या होगा, आदमी मुशरिक हो जाएगा, खुद उसको नहीं मालूम हो रहेगा, खुद उसको नहीं मालूम होगा मैं तो ईमान वाली चना, मैं तो ईमान वाला चना बोल के उन्हें दावा करता रहेगा, लेकिन कभी का उन्हें ईमान से निकल गया होगा। गैरुल्लाह से मोहब्बत जब हद से ज़्यादा होती है आदमी शिरक में पड़ जाता है। अब गैरुल्लाह से मोहब्बत नहीं होना, अल्लाह की मोहब्बत हमारे दिल में रहना, मौत तक भी अल्लाह उसी पर ईमान ही पर अल्लाह ताला मौत अता करे, उसके लिए क्या करें, उसके लिए अल्लाह ताला का जिक्र ज़्यादा, जिस कदर अल्लाह ताला का जिक्र ज़्यादा करेंगे उसी कदर अल्लाह ताला की मोहब्बत हमारे दिल में आती रहेगी। एक बड़े अल्लाह वाले के पास लोग आ गए, हज़रत एक डैम है, बारिश बहुत ज़्यादा है, डैम फूट कर पानी पूरा का पूरा बस्ती के अंदर आ जाएगा, पूरा बर्बाद हो जाएगा, क्या तो भी करो हज़रत। तो ये हज़रत सीधा खुदाल ले लिए, यानी पानी को रास्ता खोलने के वास्ते खुदाल इस्तेमाल करते ना, वो उठा लिए हज़रत, उठा लो को हज़रत सीधा वहाँ चले गए, कहते डैम के पास जाको क्या करते हैं, लोगों को बचाएंगे। देखे तो वो डैम कहाँ लोग बांध को मिट्टी के ज़रिए से बंद कर को रखेंगे कि पानी को बस्ती के अंदर आना नहीं बोल को, उसे तोड़ को पानी अंदर बस्ती के अंदर आए जैसा खोलते हैं। कहते लोग डर जाको हज़रत क्या हज़रत बचाएंगे बोल को, तुम ना आको बोले तो तुम्हें क्या अभी ज़रा बर्बाद करे सका काम करते ना बोले तो उन्होंने फ़ौरन वो टाइम में बोले, कहते एक लंबा किस्सा मैं आपको शार्ट में बोलता हूँ। उन्होंने उस वक्त बोले, कहते जिधर मौला उधर शाह दौला बोल, शाह दौला वो बुजुर्ग अल्लाह वाले का नाम, उन्होंने बोले कहते मेरे अल्लाह की मर्जी ये बस्ती के अंदर पानी आना चाहिए कर को बोले तो उसे मैं क्या भी टिका नहीं सकता ना, आना रहे तो अल्लाह की मर्जी रहे तो आन दे बोल के, यानी ये चीज़ हमारे दिल के अंदर अगर आ गई बोलो ना। और एक तफसीर की किताब के अंदर ये भी लिखे हैं अल्लाह की मोहब्बत की अलामत क्या बोले तो इंसान इबादतों के अंदर पूरी चुस्ती के साथ पूरा एक्टिव होकर लग जाना, अल्लाह ताला की मर्ज़ी को हासिल करने के अंदर हिर्स, मैं अल्लाह को खुश करना, ये उसके दिल के अंदर हिर्स आ जाना, और अल्लाह ताला के फ़ैसले पर रज़ामंदी रहना। अल्लाह जैसा कि अभी बताया अल्लाह से मिलने का शौक़ और अल्लाह ताला के ज़िक्र की वजह से उसके दिल के अंदर उनसियत पैदा हो जाना। अल्लाहुम्मा आनिस वहशतना फ़ी क़ुबूरिना, हमें करते हैं ना, अल्लाह कुरान की तिलावत करे तो हमारे दिल के अंदर उनसियत, एक मोहब्बत, दिल भर जाता, हम ना जिक्र करे तो दिल भर जाता, समझो अल्लाह की मोहब्बत दिल में है बोल के, दिल से दुनिया निकल जाना, दुनिया के हिर्स, दुनिया के लालच निकल जाना। इसी तरह से अकेले में बैठे तो अल्लाह ताला की याद आ जाना, अकेले में रहने के वक्त में अल्लाह की याद आ जाना, ये सब अलामत है हमारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत है बोल के। इसका उल्टा ये सब बोलने के बाद अल्लाह ताला बोलते वहाँ क़ियामत के दिन जालिमों का क्या हाल होगा, जो लोग दुनिया में अल्लाह के अलावा की परस्तिश करते थे, पूजते थे ना, उनका क्या हाल होगा। जब मुसीबत के वक्त में, जब मुसीबत का वक्त, महशर के मैदान में मुसीबत का वक्त आ जाएगा, वो लोग अपने देवताओं को, जो मूर्तियों को पूजते थे ना, उन लोगों का नाम ले लेके वो लोग पुकारेंगे, फ़ुला कहाँ फ़ुला कहाँ फ़ुला कहाँ, जो भी जिस इलाके के अंदर जो भी मूर्ति पूजते हैं तो उन मूर्तियों का नाम ले लेकर, अपने गुरु घंटालों का नाम ले लेकर वो बुलाएंगे, मगर कोई कुछ नहीं काम नहीं आएगा वहाँ। हालांकि मोहब्बत का तकाजा क्या, किसी को हम चाहते हैं बोले तो हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो ज़रूरत पड़ने के वक्त में उन्हें हमारे काम आना, उस वास्ते मोहब्बत करने का, चाहने का, तो मोहब्बत का बदला उन्हें ज़रूरत में काम आना। लेकिन ये लोग दुनिया में उस मूर्ति को पूजते थे, उसके लिए मन्नतें मानते थे, उसके लिए क्या क्या नहीं करते थे, अपने गुरुओं के लिए क्या क्या नहीं करते थे, पुजारियों के लिए क्या क्या नहीं करते थे। लेकिन आखिरत में जब ये बुलाएंगे सिफारिश के लिए, मदद के लिए, हरगिज़ एक पैसा काम नहीं आएंगे, वहाँ जाकर उनको हकीकत हाल समझ में आएगी। यहाँ क़ियामत में अल्लाह की ताकत के अलावा किसी की ताकत नहीं चलती। अल्लाह के अज़ाब से बचाने की ताकत हमें किसी किसी की है समझते थे ना, बिल्कुल हमारा ख्याल बिल्कुल बातिल और गलत है ना। जब जाके वो लोग तमन्ना करेंगे, कहते अफसोस करेंगे, कहते काश दुनिया में रहकर कुफ्र शिरक करे बगैर हमें आंखों रहते तो कितना अच्छा रहता था ना। दुनिया में उनके कहने की वजह से ईमान से दूर रहे, ईमान से नफरत करते रहे। कितने सारे थे मक्के के कुफ्फार में से, कितने सारे ऐसे थे लोगों को ईमान से दूर रखने के लिए कैसी कैसी साजिश नहीं करते थे। हज़रत तुफ़ैल इब्न अमर दोसी रज़ी अल्लाह अन्हु, उनको तो बोल को भेजे ना, कान में रुई ठोस लो, कपड़े ठोस लो, उधर जाना च नहीं। गए तो भी मोहम्मद क्या कि पढ़ते ना, बोलते ना, वो सुनना च नहीं हरगिज़, तुम्हें तुम्हारे कान में आवाज़ पड़ गई तो तुम्हें बिगड़ जाएंगे तुम्हें बोल। कैसा कैसा नहीं, ईमान से नफरत दिलाने के लिए, ईमान से दूर रखने के लिए। ऐसा जो भी अवाम थे ना, यानी नॉर्मल लोग अपने गुरुओं के कहने पर
मंदिरों पर, बुतों पर, मूर्तियों पर माल लुटाते थे, जान दे डालते थे, वहाँ क़यामत में देखेंगे अरे हमें करे सो एकदम गलत ना, ये एक पैसा का फ़ायदा नहीं ना बोल के। अब वो लोग ताबे एक मतबू यानी फॉलोवर्स एक रहते नहीं, या बे फॉलोवर्स वहाँ देख को चिड़ में आ जाएंगे, कहते क्या रे इनको जाको हमें फॉलो करे ना, दुनिया में यहाँ एक पैसे का काम नहीं आता ना इन्हें बोल के। अब उस जगह इन लोगों की क्या ख्वाहिश होगी वो आगे की आयत में है, पहले वहाँ तक देख लेंगे। वलौ यरल लज़ीना ज़लमू, और काश के ये जालिम सोचते, इज़ यरौनल अज़ाबा, जब वो अज़ाब देखेंगे, अन्नल क़ुव्वत लिल्लाहि जमीआ, कि क़ुव्वत सारी की सारी अल्लाह ही के लिए है। आज ही इन जालिमों को, इन गैरुल्लाह की इबादत करने वाले लोगों को सोच लेना चाहिए कि उस दिन ताकत सारी अल्लाह की होगी। वो अन्नल्लाह, और ये कि अल्लाह शदीदुल अज़ाब, सख्त अज़ाब देने वाले हैं। ये ख्याल, ये तसव्वुर, ये दुनिया में रहते हुए अगर इन लोगों को आ जाता तो वहाँ अफसोस करने की ज़रूरत इनको नहीं रहती। इसी बात को यहाँ आगे की आयत के अंदर बताया गया। हम ऐसी जगहों के अंदर हमारे लिए क्या, हमें फ़ख्र करने का, घमंड में, तकब्बुर में आ जाने का मौका नहीं है। देख उन लोगों को, देख वहाँ जाकर उनको समझ में आता, हमें देख कैसे ही हमें कर को, घमंड के लिए नहीं। मुफस्सिरीन ने इस जगह में लिखा है कि एक मुसलमान को इस जगह में ये आयत पढ़ते ही फ़ौरन एक दुआ कर लेनी चाहिए, या अल्लाह हमको ज़िंदगी भर तो रिया से, शिरक से, कुफ्र से बचा अल्लाह, हमारी इबादतें, हमारा ईमान खालिसतन तेरे लिए हो, इसी पर रहते हुए हमारी मौत आ जाए, या अल्लाह तो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मोहब्बत हमारे लिए अता कर। तौहीद की अलामत यह है कि अल्लाह और अल्लाह की पसंदीदा चीज़ों से मोहब्बत हो। शिर्क की अलामत यह है कि अल्लाह के अलावा दूसरी चीज़ों से मोहब्बत होने लगे, अल्लाह को छोड़कर अल्लाह के अलावा दूसरी चीज़ों से मोहब्बत होने लगे, तो इसका मतलब यह है कि शिर्क का असर आ रहा है। क़यामत में क्या होगा, अल्लाह ताला, वो जो फॉलोवर्स परेशान होते थे ना, क्या रे हमें जिनके फ़ैन थे, हमें जिनके फॉलोवर थे, उन्होंने तो हम ना छोड़कर हम ना मालूमच नहीं से जाते हैं ना, तो उनके बारे में अल्लाह ताला यहाँ पर बताते हैं, इज़ तबर्रअल्लज़ीना तुबिउ मिनल्लज़ीना इत्तबअू व रअउल अज़ाब व तक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब। वहाँ अवाम अपने गुरुओं की बेवफाई से, मुंह मोड़ने से दुखी होकर हसरत ज़ाहिर करने लगेंगे। क्या हसरत, क्या ख्वाहिश, यानी वो अपनी ख्वाहिश में फेलर हैं, बेकार तमन्ना करेंगे। क्या तमन्ना करेंगे, काश एक बार अल्लाह ताला रिटर्न कर देता हमको दुनिया में, वापस अल्लाह हम ना दुनिया में भेज देता, और एक बार हमें दुनिया में सेम ये गुरु हम भी रहना, हमें भी रहना। अब उन लोग बुलाएंगे, हम ना पहले बुलाए जैसा आओ ऐसा ऐसा करना सो, ये मूर्ति को ये मन्नत चढ़ाना सो, ये करना सो, वो करना सो। जब हमें साफ मुंह में मारे जैसा जवाब देते हैं, जी तुम ना सो भी क्या भी करने होगा नहीं जी, मैदान महशर में आपको देख लिए बाद ही क्या सोचते हैं, दुनिया में रिटर्न अल्लाह हम ना भेज को उन लोगों को भी भेजे तो उन्होंने हम ना फॉलो करो कर को बुलाए तो हमें मुंह में मारे जैसा जवाब दे डाले, तो ऐसा एक चांस मिले तो कितना अच्छा रहेगा ना बोले। लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों ऐसा नहीं होगा? जो दुनिया में शिरक करके गए, शिरक की सज़ा हमेशा हमेशा से होती है, हमेशा के लिए होती है, दायमी सज़ा है उसके लिए। जब इन शिरक करके दुनिया में गए हैं, वापस अल्लाह भेजने का भी क्या भी चांस नहीं है। सब जो फॉलोवर्स थे, जिनको फॉलो करे, सारे के सारे अल्लाह कहते हैं कि वो जहन्नम में होंगे, अजाब में, अल्लाह के अजाब में होंगे। मैं फिर से आपको कहना चाहूँगा, ऐसी जगहों के अंदर हमें वो घमंड में आने का नहीं है। हमें गाफिल हैं तो हमें गफलत से बेदार हो जाना। ऐसी जगह में हमें सोच लेना, हमें या अल्लाह वो लोग हमेशा हमेशा जहन्नम की सज़ा में रहेंगे, लेकिन मैं ऐसे ऐसे कामा करी हूँ ना अल्लाह जिस पर जहन्नम का अजाब है कर को कन्फर्म तो बोल को है। हालांकि जहन्नम में अल्लाह की जो सज़ा है ना, अजाब, एक सेकंड के लिए भी बर्दाश्त करने की ताकत हमारे अंदर हरगिज़ नहीं है। फिर क्या हिम्मत से हमें करते, उन्होंने हमेशा रहेंगे, ठीक है काफिर मुशरिक, लेकिन हमें जो गुनाह करें उसकी सज़ा तो हमें भुगतना ना, और वो एक सेकंड के लिए भी अगर अल्लाह जहन्नम में डाले वो भी बर्दाश्त करने की ताकत हरगिज़ हमारे अंदर नहीं है। तो इसलिए सोचना कि ज़िंदगी में कोई सेकंड अल्लाह की कोई नाफरमानी ना हो जाए। हर सेकंड की कोशिश ये करना कि हम अमल खैर करें, अल्लाह ताला की फरमाबरदारी में हम ज़िंदगी गुजारें। इज़ तबर्रअल्लज़ीना तुबिउ, आगे की आयत का तर्जमा देखें, जब बराअत करेंगे वो लोग जिनका इत्तिबा किया गया। बरात करेंगे बोले तो तुम्हारा हमारा क्या भी कनेक्शन नहीं, तुम्हें कौन, हमें जानते नहीं ना, हमें हम ना मालूम नहीं ना कौन जी तुम्हें कर को, ऐसा पूछ लेंगे वो गुरु किसे, अपने फॉलोवर्स फैंस के पास। मिनल्लज़ीना इत्तबअू, किससे बरात जाहिर करेंगे, उनसे जिन्होंने इत्तिबा किया, जो फॉलो करे ना, उन लोगों को बोलेंगे तुम्हें कौन
ہم نہ مجھے معلوم ہے نا تمہیں کون کی ہمیں کون کی بول کے ورأوا العذاب، اور اللہ کہتے ہیں اور وہ عذاب دیکھیں گے، کون؟ دو کے دو بھی، متبی بھی متبع بھی، فالوورس بھی تابع متبوع دو کے دو بھی عذاب دیکھیں گے، وتقطعت بہم الاسباب، اور ان سے اسباب منقطع ہو جائیں گے۔ ایمان کا جو سبب ہے نا رابطۃ الایمان، یہ تو وہاں رہے گا، حافظ کا سفارش کرنا، عالم کا سفارش کرنا، یہ ساری چیزیں تو وہاں ہمیں دیکھ سکتے ہیں۔ کسی کا بچہ بچپن میں بالغ ہونے سے پہلے مر گیا، اس کا سفارش کرنا، یہ ساری چیزیں تو ہم وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی ایمان کا جو رابطہ ہے نا وہ نہیں کٹے گا۔ اس کے علاوہ کتنے رابطے تھے کہ کتنے ٹولز ذریعہ تھے کہ وہ سارے کٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ وتقطعت بہم الاسباب، اور ان سے اسباب منقطع ہو جائیں گے۔ وقال الذين اتبعوا لو ان لنا کرۃ، یہ سن لیے ہیں آپ، ترجمہ دیکھ لیں۔ اور وہ لوگ کہیں گے جو متبع تھے، لو ان لنا کرۃ، اگر ہمارے لیے زمین میں دوبارہ لوٹ کر جانا ہو، یعنی خواہش تمنا ان کی ویسٹ اللہ تو پوری نہیں کرنے والے ہیں، کاش ہمارے لیے زمین میں دوبارہ لوٹ کر جانا ہو، فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، تو ہم ان سے براءت کریں گے جیسے کہ انہوں نے ہم سے براءت کی۔ آج قیامت میں ان تمہیں کون کی ہمیں کون کی بولتے نا، ویسا اللہ دنیا میں بھیجے تو ہمیں جا کو دنیا میں ان کو ریونج بدلہ لے کو تمہیں کون کی ہمیں کون کیجیے کر کو ایک بار بولنے کا موقع مل گیا تو اچھا رہتا نا، ہمیں ایمان والے رکھ کو دنیا میں زندگی گزار کو آ جانے کا ایک چانس اللہ دی دیے تو اچھا رہتا نا بول کے، مگر اللہ بولتے کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اس طرح اللہ ان کے اعمال ان پر حسرت بنا کر دکھائیں گے۔ حسرت کیا مطلب اس کا؟ یعنی وہ پوری نہیں ہوگی، خالص حسرت کریں گے، خواہش کریں گے بس اتنا اچھا ہونے جانے کا کیا بھی نہیں ہے۔ حضرت سدی بہت بڑے مفسر انہوں لکھے ہیں ایک جگہ، انہوں بولتے ہیں کہ اللہ ان کافروں کو مشرکوں کو قیامت میں جنت بتائیں گے کہتے، پھر جنت میں ان کے وہ مکانات بتائیں گے کہتے، بتا کر بولیں گے کہتے اگر تمہیں شرک کرے بغیر، کفر کرے بغیر، فرما برداری کر کو دنیا میں مسلمان رکھ کو آتے تو یہ نعمت، یہ گھر، یہ محل تم کو مل کو رہتا تھا، اب نہیں جاؤ بول کو اب بھگایا جائے گا دکھا کر۔ اب یہ دنیا میں ایزی لفظ میں بولنا کا تو جلائے جیسا اتنا اچھا پیٹ جلائے جیسا نہیں ہے، تو اسی اللہ بولتے ہیں حسرات علیہم وما ہم بخارجین من النار، اور وہ دوزخ سے نکلنے والے نہیں ہیں۔ وما ہم بخارجین من النار، کون؟ دو بھی، تابع بھی متبوع بھی، جو فالو کرے، جن کا فالو کیا گیا کفر و شرک کے عنوان میں، کوئی بھی جہنم سے نکلنے والے نہیں ہیں۔ اس کے بعد کی آیت ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ یا ایھا الناس، مشرکین اپنے معبودوں کو خوش کرنے کے لیے اس زمانے میں کیا کرتے تھے، ہمارے اس زمانے میں بھی کرتے، کوئی مندر کے لیے کرتے کہ سانڈ جانور، کڑا بولتے نا، کڑا وہ بکرا بھی، بیل بھی، ایسے جانوروں کو منت مان کو چھوڑ ڈالتے تھے۔ سانڈ کو قرآن کے اندر بھی جگہ جگہ اس کا تذکرہ آتا، منت مان کر چھوڑ ڈالتے تھے۔ کیا مطلب اس کا بولے تو فلاں کوئل کے لیے، فلاں بت پر منت مان کو چھوڑ دیا گیا، سو یہ نیرچئی کر کو بولیں گے تمل میں، نیرچئی سے منت مان کو چھوڑ ڈالے۔ سو ہمارے کتنے مسلمان قبر پرستی میں مبتلا ہو کو، ایسے بڑے بڑے ولیوں کے ناموں میں شیخ عبد القادر کا بکرا، فلان کا بکرا بول کو ایسا منت من کو، پورا غیروں کا طریقہ آ گیا سو مسلمانوں کے اندر، تو ایسا منت من کو چھوڑتے۔ خیر مشرکین اس زمانے میں کرتے تھے نا۔ معارف القرآن میں حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھے ہیں، بولتے کہ وہ لوگ مشرکین بولتے تھے کہتے یہ جانور ہے نا مورتی کے نام پر، بت کے نام پر منت مان کو چھوڑ کو ہے، سو کہاں کتو بھی گئے جا کون بھی روک لگانا نہیں، یعنی روکنا نہیں، یہاں نہ کو وہاں نہ کو بول کو، کس کی کھیتی میں کتو بھی منہ ڈالے جا، کیا کتو بھی کھائے جا، کیا کتو بھی کرے جا، یہ عقیدہ کیا ان کا کر کو بولے تو یہ مقدس پاکیزہ جانور، یہ اسے کون بھی ٹچ کرنا نہیں اسے، اور ایسے جانوروں کو کون بھی کھانا نہیں، اس کا گوشت کھانا نہیں، اس کا دودھ استعمال کرنا نہیں، اس سے نفع اٹھانا نہیں بول کو۔ ہمیں قربانی کے ٹائم میں مسئلہ بولتے، قربانی کے جانور سے نفع اٹھانا کو وہ اللہ کی عبادت کے واسطے کر کو، وہ لیول میں لوگ بولتے تھے، سو وہ لیول میں اب ویسا غیروں کے اس میں آ گیا کہ کیا کہ گاؤں ماتا بول کو وہ کھانا نہیں کرنا نہیں بول کو، ان لوگوں کا وہ عقیدہ بن گیا کہ کیا ہے کہ بہرحال کیا یہ ایک غلط چیز تھی۔ اللہ ایک چیز کو انسانوں کے واسطے حلال بنا کو ہے، اسے یہ لوگ اپنے من گھڑت عقیدہ یعنی فیک عقیدے کے ذریعے سے کیا بنا لیے، حرام بنا لیے۔ یہ تو اجازت نہیں، اللہ کے حلال کردہ کو حرام کرنا، اللہ جسے حرام بولے اسے حلال کرنے کی کسی بھی پرمیشن نہیں نا، اللہ کے سوا کسی بھی پرمیشن نہیں۔ اللہ بولے ہیں، اللہ یہاں بولتے ہیں آیت میں یہ چیز حرام نہیں ہے، حلالا طیبا،
یہ حلال ہے، طیب ہے. اصل میں کیا ہوتا، اللہ وہ ریزن کو آگے بولتے ہیں. انسان کے پاس شیطان ہے، انسان کے اندر جسم میں کیسا خون جاتا کہ سرویو کرتا ہے کہ خون ایسا شیطان جاتا کرتے، شیطان دل میں ڈال دیتا، حرام راستوں کو بتاتا، حرام کاموں کا آئیڈیا ذہن میں شیطان دل میں ڈالتا. تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے یہاں دو لفظ ہیں، حلالن ایک، طیبن ایک. حلال کا تو شریعت میں جس چیز کو روک کو نہیں ہے، جائز کر کو بول کو ہے بولے تو وہ حلال. طیب بولے تو کیا، حلال تو ہے لیکن نجاست گندگی، ہر قسم کی نجاست گندگی سے پاک ہے. ظاہر میں بھی کیا بھی نجاست گندگی نہیں، یعنی خون لگ کو، گوبر لگ کو، غلاظت لگ کو، ایسا کیا بھی نہیں ہے. اور باطن میں بھی نہیں ہے. باطن میں نہیں کا مطلب کیا، دوسروں کی چیز کو مار کو نہیں ہے. یہ میں ایک پاکیزہ چیز ہے لیکن دوسرے کی چیز مار کو کھاتا ہوں، میں اجازت نہیں سو کھاتا ہوں، وہ طیب نہیں، وہ غلط چیز، میرے لیے اجازت نہیں. ایک چیز امانت کے طور پر میرے پاس رکھو ہے، میں خیانت کر کو وہ کھاتا ہوں، طیب نہیں ہے. رشوت لے کو ایک انسان کھاتا ہے، طیب نہیں. سود کی چیز لے کو ایک آدمی کھاتا ہے، طیب نہیں. اس واسطے یہ آیت کی تفسیر ذرا لمبی ہو جائے گی شاید. علماء عموماً اس آیت کو لے کچھ، اس آیت کو بھی اور ایک آیت کو بھی لے کچھ حلال حرام کے بارے میں بیان کرتے سو. اب جب چونکہ میرے بھی ذہن میں وہ آ گیا ہے تو آپ سن لو، آپ کے فائدے سے تو خالی نہیں ہوگا. وہ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا بول کے ایک اور جگہ آتا. ویسا یہاں بھی کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ہے. ایک بڑا گہرا کنیکشن، بانڈنگ. کیا، حلال چیز کھائے تو عمل صالح کا موقع ملے گا، توفیق ملے گی. حرام کھائیں گے تو اللہ کی عبادتوں سے محروم ہو جائیں گے. یہ بڑا گہرا کنیکشن ہے. یہ ہر چیز کے اندر بنیاد جیسا ہے سو یہ چیز. ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تھے نا، یا رسول اللہ، یہ لوگوں کے پاس ضرورت پوچھتے تھے، کیا میری ضرورت ہے، مجھے کیا بچ نہیں ہے میرے پاس، کیا بچ نہیں، کیا بچ نہیں. حضور کے پاس آئے تو حضور بلا کو پوچھے کیا ہے تمہارے پاس، نہیں کیا بچ نہیں یا رسول اللہ. نہیں گھر میں کیا تو بھی رہے گا نا، ہاؤ ہے، ایک ٹاٹ ہے، ایک موٹا سا ٹاٹ ہے، اسے نیچے بچھاتے سو، اسے اوڑھ لگ سوتے سو، وہ پورا یوز کرنے کے لیے ایک ہی کپڑا. اور کیا ہے، اور ایک پیالہ ہے. اچھا تچ کیا، ہاں تچ گھر کا پورا ٹوٹل سامان ہے تچ، ہمارے جیسا کیا بھی ان کے پاس نہیں وہ صحابی کے پاس. حضور بولے ٹھیک ہے، جا کو لے لگاؤ دو بھی، جا کو لے لگائے. وہ صحابہ مجمع بیٹھا ہے نا، پورا بیان چلتا ہے حضور کا، بولے تو پورا مجمع صحابہ کا بیٹھا ہے. حضور اسے اٹھا کر علم چھوڑتے بولتے نا، ویسا اللہ کے نبی اٹھا کر اعلان کرتے ہیں، نیلام بولیں گے اسے. حضور اعلان کرتے ہیں اسے کون لیں گے. ایک صحابی کھڑے، میں لے لیتا ہوں. کتنے میں لیتے کہ تو 1 دینار میں. حضور بولے نہیں 2 دینار یا 3 دینار میں لینا، کون تیار ہیں کر کو. اور ایک صحابی کھڑے ہوئے، میں اسے 2 دینار میں لے لیتا ہوں. بولے حضور ان کو بیچ ڈالے، ان کو بیچ ڈالے. بیچ کر بولے وہ 2 دینار لے کو. وہ جو صحابی ضرورت اپنی ظاہر کر رہے تھے نا، وہ صحابی کے پاس دیکھو بہت مشہور واقعہ آپ سنے رہیں گے. اس موقع پہ جوڑ کر آپ کے ذہن میں لانا چاہتا ہوں میں. ان کو دے کر بولے کہ جاؤ 1 دینار سے اپنے گھر کے لیے سودا لے لو، ترکاری سودا کیا کیا لینا ہے کہ یہ سب لیو، گھر والوں کو کھلانے کے لیے بندوبست کر ڈالو، انتظام کرو. اور یہ جو دینار ہے نا، بازار سے جا کو وہ کلہاڑی بولتے نہیں، ایکس بولتے نا، لکڑی کاٹنے کا، وہ لے کر آؤ بول کے. ویسا وہ صحابی بھی سیم کر کو آئے. حضور دستہ ہینڈل ہے نہیں، لکڑی سے بنا کو ہینڈل وہ ایکس میں لگاتے نا، ٹوپتے نا، اسے اپنے ہاتھ سے ریڈی کر کو حضور لگا کو فٹ کر کو دیے. حضور بولے کہ جنگل کو جاؤ، لکڑی کاٹو، وہ لکڑی لے لاؤ، بازار میں بیچو، کماؤ. 15 دن کے تک دکھنا نہیں تمہیں، 15 دن کے بعد آنا میرے پاس بول کے. ویسا 10-15 دن کے بعد وہ صحابی آئے، 10-15 دینار ان کے ہاتھ میں ہے. حضور بولے دیکھو ایسا محنت کر کو کما کو کھانا، یہ عقل حلال طیب ہے تمہارے لیے، یعنی حلال بھی ہے، پاکیزہ روزی بھی ہے. دوسروں کے پاس منگ کر لے کر کھانے کے بجائے بول کے، دوسروں کے پاس اپنی ضرورت کو ظاہر نہیں کرنا ہے. ہمیں اپنے قرض دار ہیں، قرض پورا ہونے تک کے لیے کسی کے پاس پوچھے مدد، بات لمبی ہو جائے گی. مسئلے کے اعتبار سے ایک مفتی صاحب سے آپ پوچھ لی تو معلوم ہو جائے گا کہاں کہاں دوسرے کے پاس مانگنے کی اجازت ہے. کنڈیشن خالی اتنے صورت میں پرٹیکولر ان صورتوں میں پوچھ سکتے ہیں، باقی ہرگز دوسروں کے پاس مانگنے کی اجازت نہیں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ فضائل اعمال میں آتا نا، بھائی چارے کے اللہ کے نبی قائم کی، ایک مہاجر ایک انصاری بول کے. تو اس میں حضرت غالباً سعد ابن ربیع رضی اللہ عنہ صحابی کے ساتھ جوڑی حضور جوڑ کر چھوڑے، تو انہوں پورا کا پورا دیے، اپنی کھیت، اپنا مکان، اپنا یہ وہ بول کے سب دے. تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف شکریہ کے ساتھ ریٹرن کر دے، واپس بول شکریہ، اللہ مجھے ہنر دیا ہے، تمہیں خالی مدینے میں بازار کون سے ٹائم میں کہاں لگتا وہ تک مجھے بتا ڈالو، بس میں دیکھ لیتا ہوں بول کو. لیے نہیں، خود سے کمائے. اللہ کے نبی کی جو ترغیب تعلیم تھی نا، اس کی وجہ سے حلال طیب کمائے.
ایسی حالت آئی تھی مدینے میں کئی موقعوں کے اندر، فاقے میں، تکلیف میں، غزوات کے، جنگوں میں اللہ کے نبی اعلان کرتے چندے کے واسطے، تو کتنا زیادہ انہوں دیکھو ہیں، کیا آپ بیچ ایک پیسہ نہیں آئے سوچ، لیکن ہنر کے ذریعے سے کمائے اور اتنا ادا کیے ہیں۔ ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہنا، یا اللہ حلال روزی عطا کر، یعنی فاقے میں رہ گئے تو بھی پرواہ نہیں، حرام روزی نہیں چلے جانا پیٹ کے اندر۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کسب الحلالی فریضۃ بعد الفرائض، ہمارے جو فرض نمازیں، روزے، زکوٰۃ، یہ فرائض ہیں نا، ان کے بعد سب سے بڑا فریضہ کیا بولے تو حلال کمانا، حلال کھانا، حلال کمانا۔ حدیث کے اندر اس کو بولا گیا ہے۔ ایک روایت کے اندر یہی ہے کہ حرام روزی کون کھاتا ہے کہ اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتے۔ ایک اور روایت کے اندر آیا ہے مسافر کی دعا، 3 آدمیوں کی دعا اللہ قبول کر لیتے، اس میں سے ایک مسافر بھی ہے۔ لیکن ایک روایت کے اندر اسی مسافر کے بارے میں اللہ کے نبی بولے ہیں بہت پراگندہ بال، پراگندہ جسم، بہت عجیب حالت ہے، دعا کرتا ہے یا اللہ یہ دے دے وہ دے دے بول کے، لیکن اللہ ہرگز اس کی دعا قبول نہیں کریں گے۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ بول کے اللہ کے نبی بولتے ہیں مَأْكَلُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام، حرام غذا ہمارے اندر چلے گئی بولو نا، پھر تو کون سی چیز بھی قبول نہیں ہوگی۔ ہم کیا کرنا، کتابوں پڑھنا، قرآن کی تفسیر، حدیث کی تشریح، دوسرے مسائل کی جو کتابیں ہیں ہم ان کو پڑھ کر جاننا کیا کیا چیزیں حرام ہیں۔ حرام چیزیں ہرگز نہیں کھا لینا ہمیں، مکروہ کی چیزوں کو کھانا شروع کرتا ہے انسان۔ ہماری اپنی بستی کے اندر آج بہت زیادہ بری حالت ہو رہی ہے کہ ایک چیز مکروہ کر کے معلوم مکروہ نہ بول کو اتر جاتے، وہ کھانا شروع کر دیتے۔ یہ وہاں تک رکے گی نہیں، ہم کو اور ذرا آگے بڑھا کر اگر سارے لوگ کسی بیماری کا علاج اس میں ہے، حرام چیز میں ہے بول کو کھانا شروع کرے تو ہمیں بھی شروع کر دیں گے۔ یہ میرے اللہ کے بیچ کا معاملہ، میں اگر کوئی چیز کھاتا ہوں مکروہ معلوم، لیکن میرے اللہ سے تعلق اتنا ویک کیا، اتنا کمزور تعلق کیا ہے صحیح۔ اصل میں اللہ اس آیت کے اندر بولتے ہیں یہ کیا کر کے بولے تو شیطان کا شکار ہمیں بن جاتے ہیں اس وقت، شیطان کے فالوورز ہمیں بننے شروع کرتے ہیں نا، جبھی چل رہا ہے یہ سب چیزوں کو، شیطان نا ان سب چیزوں کو اللہ سے دور کر کے ہم نا حرام روزی کی عادت ڈال دیتا۔ ایک مفسر یہ لکھتے ہیں سب سے پہلا قدم شیطان نا اپنے فالوور تم نے بنا لیا ہے، تمہیں شیطان کے راستے میں اب چلنا شروع کرے کر کو، سب سے پہلا قدم سمجھنا سو کیا بولے تو حرام روزی کو ایڈجسٹ کر کو دوسرے عنوان دیکھو، ٹاپک دیکھو، تمہیں لینا شروع کر ڈالے تو سمجھ جاؤ وہیں سے بول کے۔ جب حرام روزی آ جاتی، حرام روزی کھانا شروع کر دیتا تو شیطان ہمارے سے بے فکر ہو جاتا، کہتے ہماری عبادت سے شیطان بے فکر ہو جاتا۔ اس کی عبادت کو اللہ کنفرم قبولش نہیں کرنے جاتے، نہ دعا نہ عبادت، کیا بیچ نہیں، آپ اس کے پیچھے کہیں کو پڑھنے کا بولے تو نہیں۔ مجھے ڈر ہوتا ایسے ٹائم میں، اس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ، اگر میں عبادت کیا، میں ذکر کیا، میں تنہائی میں تہجد پڑھتا ہوں، میں اشراق پڑھتا ہوں، صلاۃ التسبیح پڑھتا ہوں، میں اوابین پڑھتا ہوں، میں شیطان ذرا بھی ڈسٹرب نہیں کرتا، پوری یکسوئی سے میں پڑھ لکھوں کو تو ذرا وہ ٹائم میں بھی ذرا ڈرنا سوچ کیا رہے ہیں، میں پڑھنے کا سبھی ایک طرف پڑھ لکھوں، دوسرے سائڈ میں غلط کام کر لکھوں، کیا حرام مشتبہ چیزیں میرے پیٹ کے اندر چلی گئی ہیں کیا بول کے سوچنا کہتے ہیں۔ ایسا باقاعدہ ایک واقعہ ہے، حضرت علی ابن مدینی رحمۃ اللہ علیہ ان کا ایک واقعہ ہے باقاعدہ۔ ایک خبر سے ایک عذاب کی آواز سنتے ہیں، لوگوں سے جا کر معلوم کیے کون وہ صاحب وہ بول کے، گاؤں کے تھے نا، معلوم کرے تو ارے مجھے معلوم ہے سو آدمی نا، انہوں تو بڑے نمازی متقی پرہیزگار لوگ، پورے گاؤں والے بولتے ارے انہوں تو ہمیشہ مسجد میں نہ پڑے رہتے سو، کب بھی فجر کو چلے گئے بولے، تہجد کو چلے گئے بولے تو تہجد، فجر، اشراق پڑھ کچھ نکلنے کا، چاشت پڑھنے والے، اوابین پڑھنے والے، نوافل کی پابندی کرنے والے، ان کو جا کو خبر میں عذاب ہوتا کہ چانسز نہیں ہو سکتا نہ ایسا بول کے سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ تو انہوں گھر والوں کے پاس جا کو پوچھے کیا چھوا سو اصل کر کو، کون سا بھی ریزن عذاب کے جیسا معلومش نہیں ہوتا، عذاب کا ریزن یہ ہو سکتا کر کو سمجھ میں نہیں آتا، ایسے پابند، خوش اخلاق، اچھے پیش آنے والے سب سے۔ لاسٹ میں ان کو معلوم ہوا ان کے بچے نہیں تھے، بچے نہیں رہنے کی وجہ سے انہوں کیا سوچے کہتے ہیں اب میری عمر ہو گئی ہے، میری پراپرٹی سب ہے، یہ اسے کیا کرتا ہوں میں، لوگ رائے دے کہتے ہیں شیطان کی رائے، شیطان جیسا ذرا دوسا ایسی رائے دیں گے تو انہوں کیا کرے کہتے ہیں پوری کی پوری چیزیں بیچ کو، وہ پیسے لے کو، سود میں دیکھو، وڈی میں دیکھو، وہ مہینہ سالڈ ایک بڑی رقم، ایک بڑا اماؤنٹ سود کے نام پر ان کو مل جاتا تھا، وڈی کے نام پر۔ انہوں مست کھاتے تھے، خالص ہو جا کوئی نہیں رکھتی بھی بیزیچ نہیں، انہوں خالی اللہ کی عبادت کے واسطے کر کو 24 آورس انہوں اللہ کے واسطے دے ڈالے تھے۔ ایسی عبادت کر کو مرے سو جنے خبر میں عذاب کی وجہ سے تڑپ لگی سو آواز حضرت علی ابن مدینی رحمۃ اللہ علیہ سنتے ہیں، تب ان کو معلوم ہوا پکا یہ وہ حرام روزی کی وجہ سے جن کی نوبت آئی سو۔ یہ میری محترم خواتین، آپ دل میں یہ رکھو، ہمارے بزرگوں نے، مفسرین نے یہ سب باتیں لکھی ہیں کہ جب حرام غذا اندر چلی جائے نا، نور
ایمان کا جو نور، اللہ کی عبادت کی وجہ سے جو نور آیا تھا سینے میں، وہ نکلنا شروع ہو جاتا. آٹومیٹک طبیعت کے اندر سستی آ جائے گی، اچھے کاموں کو کرنے میں سستی، عبادتوں میں سستی آ جائے گی. قسم قسم کا وہم بھی، خیال بھی. آج کتنی عورتیں ہیں بلا وجہ کے، بغیر ریزن کے عاملوں کے چکر میں رہتے. کون تو بھی یہ کر ڈالے کہ وہ کر ڈالے کہ ایسا وہم، ایسا خیال سب آنے کا کب کا تو حرام روزیاں، مشتبہ روزیاں ہمارے اندر چلے گئے، تجھ نیکی سے آٹومیٹک دوری ہونے شروع ہو جائے گی. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہرگز ہرگز ایسا نہ ہو بول کے. انشاءاللہ موقع اگر اللہ دے تو آئندہ بھی اس آیت کے اندر جو باقی باتیں ہیں وہ دیکھیں گے. چونکہ آپ کا وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے تو اس کا آیت کا ترجمہ دیکھ لیں، ختم کر لیتے ہیں. یا ایھا الناس، اے انسانوں، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، تم کھاؤ ان چیزوں میں سے جو زمین میں ہیں حلال پاکیزہ کو. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور تم شیطان کے قدم بقدم مت چلو. انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم کو شیطان کے ان چالوں سے، برے اوہام اور خیالات سے، ہر طرح کے مکر سے بچائے، خاص طور پر حرام سے، مشتبہ مال سے اللہ ہم کو تا دم حیات بچائے رکھے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.